انہیں محمد پہ ترس نہیں کھایا، وہ علی اصغر پر ترس کیا کھائیں گے؟ بہن زینب نے فرمایا بھائی جان ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ میرے حسین میرے آقا بیٹے کی محبت میں بیٹے کو گود میں لیتے ہیں، لینے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی چادر اپنے بیٹے کے چہرے انور پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے چادر ڈالتے ہیں کہ سورج کی کرنیں میرے اصغر کے چہرے پہ نہیں لگ جائے۔ میرے حسین یزیدیوں کے قریب جب جاتے ہیں تو ابن سیاد ٹھٹے مار کر کہتا ہے وہ دیکھو حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب اپنی زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ اللہ اکبر کبریا، وہ کیا منظر تھا میرے حسین جب ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اے حسین پہلے قرآن لے کے آ جاتے، قاسم بچ جاتے، پہلے قرآن لے کے آ جاتے، علی اکبر بچ جاتے، پہلے قرآن لے کے آ جاتے، انہیں محمد بچ جاتے، پہلے قرآن لے کے آ جاتے، عباس بچ جاتے، اب قرآن لے کے آئے ہو، اب زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو۔ میرے حسین نے فرمایا کہ حسین قرآن لے کے نہیں آیا ہے بلکہ اپنی جان لے کے آیا ہے۔ حسین قرآن لے کے نہیں آیا ہے بلکہ اپنی جان لے کے آیا ہے۔ جب میرے حسین نے اپنے بیٹے کے چہرے سے وہ چادر ہٹائی، یزیدیوں نے اصغر کا چہرہ دیکھا، یزید کانپنے لگے تھے، یزید تھر تھرانے لگے تھے۔ میرے حسین نے فرمایا تم نے قاسم کو شہید کر دیا، عباس کو شہید کر دیا، انہیں محمد کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے خاندان کا ایک ایک فرد تم نے شہید کر دیا۔ میں تمہارے سارے خون معاف کر دوں گا مگر 2 بوند پانی کی میرے بیٹے اصغر کے حلق میں ڈال دو، میں تمہیں جام کوثر پلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اتنا کہنا تھا۔ ابن سعد نے کہا اے حسین ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے سر کی ضرورت ہے۔ بتا حسین تو اپنا سر دے گا کیا ہاتھ دے گا؟ میرے حسین نے فرمایا جب یہی بات ہے حسین اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے مگر نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اتنا کہنا تھا۔ میرے حسین کے پیچھے خرملا کھڑا تھا، علی اصغر یہاں پر سو رہے تھے کاندھے مبارک پر حسین کے۔ ابن سعد نے خرملا کو اشارہ کیا کہ تیر چلایا جائے، حسین کا آخری چراغ میں بجھا دیا جائے۔ خرملا نے جیسے تیر کمان میں لگایا، تیر کمان میں لگانے کے بعد جیسے تیر کمان سے چھوڑنا چاہا، ہاتھ کانپے، تیر زمین پہ گر گیا۔ 3 مرتبہ خرملا کے ہاتھ کانپے، تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ ابن سعد کو غصہ آ جاتا ہے۔ ابن سعد نے کہا اے خرملا، اے بزدل، تو نے بڑے بڑے بہادروں کے تیر مارے ہیں، 6 ماہ کے بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو خرملا نے کہا تھا اے ابن سعد میرے 6 ماہ کے بچے کے سامنے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں، بلکہ جس وقت میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، جس وقت تیر میں کمان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس وقت میری نگاہ حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، تو حسین کے خیمے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی ہے اے خرملا، اے ظالم، میرے بھائی نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اگر تو میرے بھائی کو پانی نہیں دے سکتا تو میرے بھائی کے اوپر تیر بھی مت چلانا، میرے بھائی کی جان مت لینا، اس لیے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا خرملا آنکھیں میچ اور تیر چلا دے۔ خرملا کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اے لوگوں، تیر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبوتر کے شکار، کچھ تیر ایسے ہوتے ہیں جو کبوتر کا شکار کیا جاتا ہے، کچھ تیر ایسے ہوتے ہیں جن سے خرگوش کا شکار کیا جاتا ہے، کچھ تیر ایسے ہوتے ہیں جس سے ہرنی کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی تیر تھا۔ تیر کا قد بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر کا وزن بھاری تھا، اصغر کا وزن کم تھا۔ یہ وہی زہریلا تیر تھا۔ خرملا نے آنکھیں میچی، تیر کمان میں لگایا، تیر کمان میں نکالا، فضا چیخیں مارنے لگی، ہوائیں چیخیں پکار کرنے لگی۔ ہواؤں نے کہا اے پروردگار عالم، اگر تیرا حکم ہو تو ہمیں حکم دے کہ ہم تیر کا رخ موڑ کر وہ خرملا کے سینے میں اتار دے۔ فضائیں کہنے لگی اے پروردگار عالم، ہم کو حکم دے، ہم تیر کا رخ موڑ کر پھر ہم تیر کا رخ موڑ کے ابن سیاد کے سینے میں اتار دیں۔ اللہ اکبر کبریا، حضرت محترم تیر جب کمان سے نکلا فضا کو چیرتا ہوا، ہوا کو چیرتا ہوا میرے امام کے بازو سے لگتا ہے۔
علی اصغر کے حلق سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کا خون اپنے کپڑوں پہ مرا، ملنے کے بعد اپنے بیٹے کو زمین پہ رکھا اور مدینے کی طرف رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم نے میرے لیے ایک بیٹے کی قربانی دی تھی، میں اپنا پورا خاندان تمہارے دین کے خاطر قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے حسین نے پھر اپنے بیٹے اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کے دیکھا تو کوئی حرکت نہیں تھی، میرے حسین اپنے بیٹے اصغر کو لے کر آتے ہیں تو بیٹی سکینہ دوڑ کے آتی ہے، باپ سے لے لیتی ہے، ابا جان لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ حضرت سکینہ بھائی کو گود میں لے کر کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، گھومتی پھر رہی ہیں۔ پھوپھی زینب آ گئیں، آنے کے بعد عرض کرنے لگی اے بیٹی سکینہ، کیا بھائی کو کیوں لے کے گھوم رہی ہو؟ عرض کرنے لگی پھوپھی جان بھائی کو اس لیے گھوم رہی ہوں لے کر، میرا بھائی آج کئی دنوں کے بعد سویا ہے، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا حسین عشقبار ہے، میرا حسین رو رہا ہے۔ میرے حسین نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد عرض کیا اے میری بیٹی، اب تمہارا بھائی پیاسا نہیں رہا ہے، اب تمہارے بھائی کو نہر فرات کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا بھائی اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ کر جام کوثر پیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ پھر میرے حسین اپنے خیمے میں جا کر کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو حضرت زینب عرض کرتی ہے بھائی جان، صبح سے اب تک تم نے 71 لاشیں اٹھا کے لائے ہو، تم نے اب تک کسی کی قبر نہیں بنائی ہے، جاتے جاتے اس ننھے اصغر کی قبر تو بنا کے چلے جاؤ۔ میرے حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا اور اپنے خیموں کے پیچھے پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اپنی تلوار سے اس زمین کو کھودنے لگتے ہیں، قبر بنانے لگتے ہیں۔ قبر بنانے کے بعد میرے حسین نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں تو زمین تپ رہی ہوتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں اے زمین اے خبردار، میرا اصغر آ رہا ہے، میرا اصغر آ رہا ہے، خبردار رہنا۔ اللہ اکبر کبریا۔ میرے حسین نے اصغر کو اٹھایا، قبر کے اندر رکھا اور ماتھا چوما۔ ماتھا چومنے کے بعد ہاتھ سے مٹی اٹھاتے ہیں، دھیرے دھیرے مٹی ڈالتے رہتے ہیں، جب گلے تک مٹی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ میرے حسین نے پھر سے زمین پہ ہاتھ رکھے ہیں، بیٹے کا چہرہ چومتے ہیں، بیٹے کی پیشانی چومتے ہیں اور چومنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اصغر یہ تیرے لیے نہیں تھی، یہ زمین بہت سخت ہے، تو نازک ہے، اے اصغر تو پھولوں کے بستر پر کھیلنے کے لیے آیا تھا، تو پھولوں کے جھولوں میں جھولنے کے لیے آیا تھا، تو نے اپنی جوانی اپنا بچپن سارا کربلا کے میدان میں گزار دیا ہے، کربلا کے میدان میں تو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا نے جیسے مٹی اٹھائی بیٹے کے چہرے پہ ڈالنی چاہیے، ہاتھ کانپے، مٹی گرا گئی۔ اسی مرتبہ 3 مرتبہ میرے آقا نے کیا، مگر چوتھی مرتبہ جب میرے آقا نے وہ مٹی اٹھائی، اپنا رخ پھیرا، اپنا چہرہ پھیرا، چہرنے کے بعد جلدی اپنے بیٹے کے چہرے پہ مٹی ڈال دی۔ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے، میرے آقا عشقبار ہے، اپنے بیٹے کی قبر بنا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے حسین کے نام سے ہم کہتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کو چاہنے والے ہیں، حسین کے نام سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں، حسین کے نام سے ہم تاشے بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔